تو صاحب اب نائب صدر جو ہیں ان کی وہ انہوں نے عہدہ سنبھال لیا ان کی عدالت کے حکم پہ، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم چلائیں گے. ابھی تو ان کی نائب صدر بیٹھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہم اپنا دفاع کریں گے. اب آگے ہونا کیا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ یہ وینزویلا کو چلائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے وینزویلا بھی مذمت کرے گا، کوئی آگے سے جواب دے گا؟ دیکھیے یہ کہ وہ کرے گا نہیں ہے تو میں اس لیے نہیں جواب دے سکتا. مجھے کیا پتا کہ انہوں نے انٹیلیجنس میں کوئی بندے پہلے ہی ملے ہوئے تھے وینیزویلا میں کہ اتنی آسانی سے صدر اریسٹ ہو گیا. اس کا جواب تو انٹیلیجنس بیسڈ ہے نا، میں کیسے بتا دوں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ملے ہوئے تھے، وہ تو ماننے کو میں تیار ہوں. نہیں اتنی آسانی سے انہیں پکڑ کے وینزویلا کے جیسے وہ ڈیلٹا فورس اتری ہے اور وہ ایسے رہا ہے کہ جیسے کہ لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ملے ہوئے تھے، نہیں تو اتنی آسانی سے نہ ہوتا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آرمڈ فورسز وہاں کی یا ایک اچھا خاصا سیکشن پبلک اوپینین کا اس کی مخالفت کرتا ہے، سوال یہ ہو گیا کیا امریکہ اپنے فوجی بھیجے گا؟ ابھی تک تو یہ خیال تھا کہ وہ ہارمز وے میں جو خطرہ ہو باڈی انجری یا ڈیتھ کا، افغانستان کا بھی یہ لیسن ہے کہ امریکہ اسی لیے گیا تھا کہ وہاں جب باڈی بیگز جاتے تھے، لاشیں جاتی تھیں، تو امریکن پبلک اوپینین میں بڑا سخت رد عمل ہوتا تھا. اگر وہاں ریزسٹنس ہوئی تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کس قسم کی ریزسٹنس ہے. اور آرمڈ فورسز اکٹھی رہتی ہیں، ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں، اور یہ کہ پبلک اوپینین کیا کرتی ہے. اگر لوگ کھڑے ہو گئے، نہ اکثریت کو تو جنگ میں دیکھا ہی کوئی نہیں جاتا، لوگ اگر باہر نکل آئے اور آرمڈ فورسز لڑیں تو پھر امریکہ کو فوجی بھیجنے پڑیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجیں گے تو وہاں کو کیجولٹیز بھی ہوں گی. تو کیا وہ پبلک اوپینین تیار ہے؟ تو کیوں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا؟ مسئلہ تو یہ آ جاتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ اپنی دونوں ٹرمز میں اس وقت ان کا پبلک اوپینین میں پولز بڑے لو ہیں، اور ان کے جو پبلک اوپینینز پول اس وقت لو ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے سپورٹرز ہیں جس کو ہم ریپبلکن بیس کہتے ہیں، کیا وہ اس سے خوش ہے؟ اگر وہ اس سے خوش ہے اور ان کے پبلک اوپینین بہتری کی طرف جاتا ہے تو پھر تو شاید وہ کچھ ملٹری ایکشن مزید بھی لیں گے. لیکن اگر ریزسٹنس ہوئی اور ان کی ریٹنگز نہ بڑھیں اور وہاں ریزسٹنس ہوئی تو پھر تو ایک افراتفری ہوگا، ریفیوجیز بھی ہوں گے، لوگ بھاگیں گے. اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز بہت خراب ہیں. اب یہ ہے کہ جو بڑے ملک ہیں، چین بھی یہ دیکھ رہا ہوگا، روس نے تو دیکھا ہے، لیکن چین بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اگر یہ کہتے ہیں ہمارا ہیمسفیئر ہے، ہم جو چاہیں کریں لیٹن امریکہ میں، تو چین بھی بڑی طاقت ہے، ایک اینشنٹ پاور ہے، ایک سویلائزیشنل پاور ہے. تو سب ایک بار میں کہ ہمارے علاقے میں کیا کسی کی مجال، اور فرموسا تائیوان کی کیا مجال، وہ تو ہے ہی ہم میں سے، اور وہ بھی کل چل دوڑے چڑھیں گے یا نہیں میں نہیں کہہ رہا. میرا نہیں خیال ہے کہ پریزیڈنٹ شی یا چائنا یہ کام کرے گا. رشیا کر چکا ہے ان یوکرین، تو یوکرین کی پوزیشن اور کمزور ہو گئی. یعنی اگر امریکہ یہ کر سکتا ہے تو روس کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ جی روس کو لڑنا پڑ رہا ہے، کیوں لڑنا پڑ رہا ہے؟ کہ اس کے پیچھے یورپین ممالک یورپین یونین کی سپورٹ ہے. تو سب یہ جو کیا یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کیا اب یہ تو نہیں گھنٹی کہ باقی جو ملک اس علاقے کے ہیں، مولدووا ہے، پھر اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، لاٹویا، لیتوینیا، اسٹونیا، اگلی باری ان کی تو نہیں آ جائے گی؟ اگر آج یوکرین کی تو بڑی فوج ہے، بڑا ملک ہے، یورپ نے سپورٹ کیا ہے، امریکہ پیچھے تھا، تو یہ سارے ایشوز کھڑے ہو گئے اب. اچھا یہ بتائیے گا، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جس نے بھی اپنا تیل کسی اور کرنسی میں، ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں بیچنے کی کوشش کی ہے، چاہے ایران ہو، عراق ہو، صدام حسین صاحب کی مثال سامنے ہے، باقی معمر قذافی صاحب کی مثال سامنے ہے، یہ جو امریکہ نے پھر اس پہ حملہ کیا ہے، تو کیا یہ جو اس وقت وینزویلا ہے یہ بھی یورو میں کر رہا تھا کہ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جو چائنی یون میں سمجھ لیں، ایک چیز سمجھ لیں، جب بڑی بڑی ایمپائرز ہوتی ہیں نا، ہسٹری میں اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ہوں، مونگولز تھے، پھر ریسنٹلی اس کے بعد رومن ایمپائر تھی،
پھر آف کورس مسلمانوں کی امپائر تھی، اس میں ایبسائڈز، عباسی، امید وہ آئے، پھر آٹومن امپائر تھی، یہاں مغل امپائر تھی. وہ رولز اور تھے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی طاقت زیادہ ہوتی تھی وہ آ جاتا تھا، وہی قانون بناتا تھا. میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، یہ سمجھا گیا تھا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا 1648، اس کے بعد لیگ آف نیشنز، یونائٹڈ نیشنز، ساورن ایکوالٹی، یہ لو پر انٹرنیشنل لا بنا، یہ سب خطرے میں پڑ گیا ہے. اگر اس کی پیروی کی دوسروں نے، مثلا مجھے ابھی آپ نے پوچھا، کوئی اور چینل پوچھ رہا تھا کہ جی یہ ہندوستان میں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیا بینچ مارک سیٹ ہے، ہم کیوں نہیں کریں گے؟ بھئی آپ تو پہلے بھی کرنا چاہ رہے تھے، اگر آپ میں اتنی طاقت ہے تو آپ کر لیتے. آپ تو نہیں کر سکے، لیکن جو کر سکتے ہیں، میں نے کوئی چین کا نام لیا، روس کا لیا ہے، کوئی یہ کوئنسیڈنس تو نہیں کہ آج فرانس نے اور برطانیہ نے مل کے شام کے ایک علاقے پہ حملہ کیا ہے جہاں آئیسل تھی. نارتھ کوریا نے میزائلز اپنی بڑا زبردست ڈیمونسٹریشن کیا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو شکر کریں پاکستان کے الحمدللہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اس کی فوج بھی مضبوط ہے. ہندوستان نے اٹیمپٹ بھی کی اور فیل ہو گیا 4 ڈے وار میں. نہیں تو یہاں تو اگر مودی صاحب وہاں بیٹھے ہوں، جو مسلمانوں سے ان کی ڈیمونسٹریٹڈ دشمنی ہے، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں سے بھی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہے ہی ہے، تو پھر کیا پاکستان کی سیکورٹی رہتی؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے. بالکل آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں. مضبوط فوج نہ ہوتی، نیوکلیئر پاور نہ ہوتے، انشاءاللہ پاکستان اپنا ڈیفینس کرنا جانتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ بھارت کی لیڈرشپ 100 مرتبہ سوچے گی اس قسم کے احمقانہ جو سوشل میڈیا پہ مجھے لوگوں نے بتایا، آج چینلز نے، کہ جی وہ چل رہے ہیں جی ایک نیا بینچ مارک سیٹ ہو تو بھارت کیوں نہیں کر سکتے. اور بھارت تو پہلے بھی ٹرائی کر رہا تھا، بھارت تو پہلے بھی کہا کرتا تھا. افغانستان پہ جب امریکہ حملہ کرتا تھا، وہ بیٹھ کے یونائٹڈ اسٹیٹ سے ڈرونز آتے تھے تو بھارت کہتا تھا یہ تو اگر وہ کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے. بھائی وہ امریکہ ہے، وہ اب بدقسمتی سے یہی کہنا پڑے گا. صاحب یہ بتائیے گا، جیسے یہ وینزویلا میں جو اپوزیشن ان کی رہنما تھی، اور وہ اب جو ماریا کورینا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اب سیاسی قیدی رہا ہوں گے، اب عوامی طاقت آ جائے گی. وینزویلا کے اندر کے حالات پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ وینزویلا میں تو ڈویژن ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. سوال وہ نہیں ہے، سوال انٹرنیشنل لا کا ہے. ہر ملک میں ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، سری لنکا میں، ہر جگہ اپوزیشن ہے. تو اس کا یہ تو نہیں مطلب ہے کہ اپوزیشن اگر ہے تو کوئی دوسرا ملک آ کے قبضہ کر لے. اس لیے ہاں وہ ہے، اور جو پرانا الیکشن ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. میں وہ کوئی جج نہیں بیٹھا ہوا یہاں کہ میں بتاؤں وہ الیکشن کتنا فیئر تھا، مجھے کیا پتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مانیٹر تو نہیں کر رہا تھا، جو زہران ممدانی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا اس کا ریلیشن شپ جو آج ایشو اٹھا ہے وہ یہ کہ کیا یہ چین کے لیے، کیا یہ روس کے لیے، یا جنرلی یہ ایک اشارہ ہے کہ جو چاہے جو کر سکتا ہے وہ چڑھ دوڑے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس.